بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، جیسا کہ ہم نے شیر میسور یعنی ٹیپو سلطان کی حالات زندگی سے متعلق سبق نمبر 3 میں پڑھا اور اس سے متعلق الفاظ مانی اور جملے بنائے۔ آج ہم نے اس کا سوال نمبر 5 حل کرنا ہے، یعنی جمع کی واحد لکھیں۔ جی بیٹا، جمع کہتے ہیں بہت سی چیزوں کو، واحد کہتے ہیں ایک چیز کو۔ مذاہب، اس کی واحد کیا ہونی چاہیے؟ مذہب۔ مقامات، مقام۔ مساجد، مسجد۔ صفات، صفت۔ سازشیں، سازش۔ جی بچہ، سمجھ آ گئی؟ مذاہب، مذہب۔ مقامات، مقام۔ مساجد، مسجد۔ صفات، صفت۔ سازشیں، سازش۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 6 جو ہے اس میں آپ سے اسم ضمیر کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ اسم ضمیر کس اسم کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ اسم ضمیر کہتے کسے ہیں۔ بیٹا، اسم ضمیر وہ اسم ہے، وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا ہو۔ اسم نام ہے، چاہے وہ کسی شخص کا ہے، جگہ کا ہے یا چیز کا ہے۔ اس کی جگہ جو الفاظ ہم لگاتے ہیں اس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اب ہم پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان بہترین سپہ سالار تھے۔ شیر ٹیپو سلطان کا پسندیدہ جانور تھا۔ ٹیپو سلطان کے محل میں کئی شیر تھے۔ ٹیپو سلطان کا تخت بھی شیر کی شکل کا تھا۔ بیٹا بے پیراگراف میں اس کے جگہ اسم ضمیر استعمال میں دیکھتے ہیں کیسے۔ ٹیپو سلطان بہترین سپہ سالار تھے، شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ اب دیکھیں، ان نام کی جگہ ٹیپو سلطان کی جگہ استعمال ہوا اور یہ ان اسم ضمیر ہے۔ ان کے محل میں کئی شیر تھے، یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ ان کا تخت بھی شیر کی شکل کا تھا، یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ بیٹا صرف ان ہی لفظ اسم ضمیر نہیں ہیں بلکہ ہم، اس، وہ، انہیں، آپ، ہم، میں، یہ سب اسم ضمیر کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جیسے کہا کہ اسم ضمیر کس اسم کی جگہ استعمال ہوا، تو اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ ٹیپو سلطان۔ جی بیٹا، اگلا سوال ہے کہ دیے گئے جملے اگر درست ہیں تو ٹک اور غلط ہیں تو کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، آپ نے اس سبق کی چونکہ پڑھائی کی ہوئی ہے تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے حل کر لیں گے۔ پہلا ہے، ٹیپو سلطان ایک ذہین، بہادر عالم، نماز روزے کے پابند، متقی اور پرہیزگار تھے۔ جی بیٹا، درست۔ ہاتھی ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ غلط۔ کیوں غلط؟ کیونکہ شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ سلطان حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف کوئی جنگ نہ لڑی۔ غلط، انہوں نے کئی جنگیں لڑیں۔ انگریز جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں۔ درست، کیونکہ وہ اس کی بہادری سے ڈر چکے تھے، جانتے تھے ان کی کہ وہ کتنا بہادر شخص ہے۔ ہندوستان کے حکمرانوں میں ٹیپو سلطان کا مقام بہت بلند ہے۔ درست، ٹیپو سلطان شہید ایک بہترین اور رحم دل حکمران نہیں تھے۔ کراس، رحم دل حکمران تھے۔ جی بیٹا، اگلا سوال ہے، سوال نمبر 8، درج ذیل جملوں کو سبق کی مدد سے صحیح کریں۔ یعنی یہ لفظ آگے پیچھے دیے گئے ہیں، آپ نے ترتیب کیسے دینی ہے؟ جیسے سبق میں ان کو ترتیب دی گئی ہے، تو آپ نے چونکہ پڑھائی کی ہوئی ہے آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی کتاب کے اوپر حل کر کے بتایا۔ کتاب پہ آپ نے بھی پینسل کے ساتھ بچوں اپنی کتاب ورک جو ہے پینسل سے کیا کریں۔ حکمران تھے ریاست میسور کے حیدر علی۔ حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے۔ شکست کھائی ٹیپو سلطان نے غداری کی وجہ سے افسروں کی۔ ٹیپو سلطان نے افسروں کی غداری کی وجہ سے شکست کھائی۔ لگاؤ تھا مذہب سے سلطان کو بہت۔ سلطان کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ مساجد کروائیں تعمیر ریاست میں جا بجا سلطان نے۔ سلطان نے ریاست میں جا بجا مساجد تعمیر کروائیں۔ دی جاتی تھی دینی تعلیم مسلم بچوں کو ان مساجد میں دینی تعلیم دی جاتی تھی۔
جی بیٹا، آپ لوگوں نے کتاب کے اوپر جو ہے پیج نمبر 10 صفحہ نمبر 10 اور 11 کو حل کر کے اس کی آپ نے گروپ میں تصاویر شیئر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو سوال جواب حل شدہ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے وہ جواب کاپی پہ صاف ستھرے لکھ کر اس کی تصاویر بھی اپنے گروپ میں شیئر کریں، تاکہ آپ کے ٹیچر کو پتہ چلے کہ بچے کتنی توجہ سے اور شوق سے کام کر رہے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔